يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ورسوله صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے اللہ کی اس طرح نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے
تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کا اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر دیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ مگر سچ ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ چند لمحے اپنے اندر جھانکنے میں ہم اس نتیجہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی موجودگی کے باوجود، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے باوجود کیوں اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سامنے کی بات ہے کہ جب ایمان لانے والے لوگ اس قرآن کو اپنے نگاہ میں رکھتے تھے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنی گردن جھکاتے تھے، اس وقت اس تختہ عرض پہ جو عزت و وقار، جو شناخت اللہ نے مسلمان کو دی، وہ اس تختہ عرض پہ کسی دوسری قوم کو نہ تھی۔ اور اگر آج ہم عزت و افتخار کی زندگی نہیں بسر کر رہے، پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، خوف ہے، تو اس کا واحد سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو تہی ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں بتلایا کہ تمہارا یہ ٹوٹا ہوا تعلق تمہاری ذلت کا سبب ہے۔ وہ لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، سنا قرآن کو، سنا محمد رسول اللہ کو، اور ان باتوں کو حرز جاں بنا لیا۔ جب ان لوگوں نے قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نگاہ رکھا، ہر اٹھنے والا قدم قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق تھا، اللہ نے زمین کی نکبتوں سے اٹھایا، آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ اور آج اس قرآن کی موجودگی میں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جب سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہم نے اعراض کی زندگی شروع کی، تو جوں یہ قوم اللہ اور رسول کے احکامات سے دور ہوتی چلی گئی، اللہ کی رحمتیں سمٹتی رہیں، اور یہ قوم اللہ کی ناراضگی کا شکار بن گئی۔ آج ذلت و نکبت کے جس مقام پہ ہیں، اس کا سبب اللہ کے قرآن سے دوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلو نہیں ہے۔ ہمیں مثبت زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں دیا کہ آمنو کما آمن الناس،
ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. اتفاق، اعلی مرتبہ، شرف و فضل اس سبب اس قوم کو ملا تھا کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور محمد رسول اللہ کو پیش نگاہ رکھا. جب ان سے ناطا توڑا، جب انہیں پسے پوچھ ڈالا، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے. کیا زندگی تھی ان لوگوں کی، کیسے لیل و نہار تھے ان لوگوں کے. اگر آئینہ تاریخ میں جھانکا جائے، حدیث کے اوراق کو الٹا پلٹا جائے، تو پتہ چلتا ہے وہ لوگ کیسے تھے اور دراصل ایمان کیسا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ نے جو کردار ادا کیا اسلام کو پھیلانے اور آگے بڑھانے کا، وہ قابل ستائش ہے. اور تاریخ کے اوراق میں ہمارے سامنے احادیث کے باب کھلے ہوئے ہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم آنکھ اٹھا کے ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے. آپ اندازہ کریں نا کہ کیا اس شوق اور ذوق سے آج مسلمان کلام اللہ اور کلام رسول کو سنتے ہیں؟ نہیں. مسجد میں قدم ہی نہیں رکھتے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کی مسجد میں آمد سے پہلے ہی مسجد کو بھر دیا کرتے تھے، اور پھر قرآن سننا رحمت کونین محمد الرسول اللہ کی زبان سے دلوں کو تازگی بخشتا تھا، روح کو زندگی بخشتا تھا. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس دین کا علم نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار میں بتلایا. سیدھی سی بات ہے کہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ قتل میں بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کوئی قوم اگر ہماری طرف ہاتھ بڑھاتی ہے تو ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کردار، ہمارے لیل و نہار، ہماری سوچ، ہماری محفل، ہماری تنہائی اس بات کی شاہد ہے کہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے اسلحہ کی ضرورت نہیں، اسی بد کرداری کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جس کا ہم شکار ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کو سنتے، اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرتے، اس کو آگے پھیلانے کی جد و جہد کرتے. دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ہر انسان، ہر قوم، ہر فکر مند متمنی ہے، لیکن زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے؟ منافق کو، کافر کو
اس کے آباء و اجداد کا کردار اور مسلمان کو اپنے آباء و اجداد کے کردار کی طرف دیکھنا پڑے گا، وگرنہ کوئی حیثیت نہیں۔ یہی سبب تھا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں مسلمانوں کو کہا کہ آمنو کما آمن الناس، تمہارے اندر سے ایمان کی وہ خوشبو آنی چاہیے جو کردار صحابہ سے آیا کرتی تھی، وگرنہ حیثیت کوئی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ ایک سوالی آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابی، یہ جو آیا مکرمہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو کیا کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں؟ وہاں بھی موت ہے، ہلاکت ہے۔ صحابی رسول نے اس کی بات سنی، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ ایک مسلمان اس قسم کا سوال کرتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جہاد میں حصہ لینا، قتال میں حصہ لینا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ اور محمد کے لیے، اس میں ہلاکت نہیں، اس میں تو عظیم زندگی ہے، شرف و فضل ہے۔ ہلاکت یہ ہے کہ تو اپنے مال کے خرچ ہونے کی بنا پہ، اپنی تجارت کے ختم ہونے کی بنا پہ اس لیے حصہ نہ لے کہ مال و دولت کی کمی آئے گی، تجارت میں کمی آئے گی، وقت ادھر لگے گا۔ اس سوچ کی بنا پہ تو جہاد سے ہراس کرتا ہے، یہ تعلقہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہراس جہاد سے، ہراس توحید و رسالت کے لیے جنگ سے انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر ان تمام صحابہ میں موجود تھی، اور جب تک وہ زمین پہ زندہ رہے، تلوار ان کے ہاتھ میں رہی، قرآن ان کے سینوں میں رہا، وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف میدان قتال میں جہاد کرتے رہے، اور ان کے دم قدم سے توحید آگے بڑھی، رسالت آگے بڑھی، اور توحید و رسالت کا پرچم کائنات میں لہرایا۔ یہ صحابی رسول محض واز نہیں کرتا کہ جہاد میں حصہ لینا چاہیے، جہاد بہت ضروری ہے، اس کے دل میں رب کا قرآن اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں۔ اس کا اوڑھ اور بچھونا، اس کا دن اور رات، اس کی سوچ اور فکر قرآن کتاب ہے یا محمد رسول اللہ کتاب۔ کو کہا جہاد سے عدم دلچسپی تباہی کا سبب ہے، جہاد میں حصہ لینا تباہی کا سبب نہیں۔ اگر اللہ کے دین کے لیے قتال کرتا ہوا واپس آ جاتا ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر جام شہادت نوش کرتا ہے تو پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ہلاکت وہ ہے جس کے متعلق تمہاری سوچ اور تمہارا فکر ہے، اور یہ کہنے کی بات نہیں۔ آج کے دور کے مولوی تھے جن کی زندگیوں کا مقصد ہی اب دنیا بن گئی ہے، جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ
جس عقیدے کے حامل لوگوں کو دیکھو، ان کے علماء میں وہ کردار نہیں جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں تھا۔ جب کھیت کی باڑھ ہی کھیت کو کھانا شروع کر دے، پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ صحابی رسول تھا کہ سوچو بھی نہ جہاد سے اعراض کے متعلق۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کو علم ہے کہ جہاد میں زندگی ہے، عدم جہاد میں زندگی نہیں۔ جہاد میں عزت ہے، افتخار ہے، عدم جہاد سے وہ اعلیٰ و عرفہ مرتبہ مل نہیں سکتا جو رب کے لیے تلوار اٹھانے سے مرتبہ مل سکتا ہے۔ اپنے حالات کو دیکھیں، آج خود پہ نگاہ ڈالیں، 56 اسلامی ممالک ہیں اور ہم میں یہ جرأت نہیں کہ کسی بدماش ملک کو روک سکیں کہ وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی توہین نہ کرے۔ ہے کوئی؟ سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ وہ تھے جن کی سوچ، جن کی عقل، جن کا فہم، جن کی فراست اللہ کی پہچان اور محمد رسول اللہ کی پہچان تھی۔ کہا جہاد سے پیچھے رہنے والا خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اس کے سامنے قرآن تھا، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اس نے کہا، اس کا سبب کیا تھا؟ 13.5-14 سال عمر تھی، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا پڑی۔ یہ 13 سال کا 14 سال کا نوجوان بھاگم بھاگ آگے آگے پہنچتا ہے کہ میں نے اللہ کی توحید کے لیے تلوار چلانی ہے، زندہ رہوں تو رب کی توحید کا پیغام پھیلے، وگرنہ جام شہادت نوش کرنا میری زندگی کا معراج ہے۔ 14 سال کا بچہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ارشاد فرمایا برا واپس جاؤ۔ اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ رب کی توحید کو پھیلاتے ہوئے جام شہادت نوش کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں خاموش، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ۔ سر جھکا لیا اور کہا اللہ کے نبی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر آپ کا یہی حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس جاتا ہوں۔ لیکن جذبہ کیا ہے؟ 13-14 سال کے بچے میں وہ اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ کا کردار، صحابہ کی زندگی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے۔ جب ہم اس طرف سے اعراض کریں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ نگاہ ڈالو اپنی بستی میں، پوری قوم میں 13-14 سال کا تمہارا اور میرا بچہ کیا کرتے ہیں؟ اور اس تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، محمد الرسول اللہ سے دور ہیں۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ نہ باپ کا کردار، نہ دادے کا کردار، نہ اولاد کا کردار، وہ کردار ہے نہیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے۔ تیرے اندر بھی نہیں ہے، میرے اندر بھی نہیں ہے۔ جب کردار پیدا کرنے والے خود بد کردار بن جائیں
تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر جھکا دیا، اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہماری بھی زندگی ایسی ہے، ہماری سوچ، ہمارے افکار ایسے ہیں، اور دن رات ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ فرمان رسول کی وہی حیثیت ہے جو اس وقت صحابہ میں تھی، آج اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کی وہی حیثیت ہے، ویسے ہی ماننا ایمان ہے جیسے صحابہ نے مانا۔ اگر حدیث سن کے اعراض کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو ایمان محمد پیدا کرنے کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا آپ نے، گریبان میں جھانکا ہے، صحابی رسول ہے، مرنے کی طرف جذبہ جہاد کا، زندگی قرآن اور محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور موت بھی ان کے لیے۔ جب تک یہ جذبہ ہمارے جوان میں پیدا نہ ہوا، ہماری اولاد میں پیدا نہ ہوا، یہ ذلت و نکبت تمہارے سر سے اتر ہی نہیں سکتی۔ جرأت ہے تم میں، 56 ممالک اف کرنے کو، ہم سر اٹھا کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، بے ضمیری ہے، یہ قطعی ایمان نہیں، اس کا کوئی مسلمان نہیں سمجھتا۔ اگر مسلمان کا دور ہو، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور تخت عرش پہ مسلمان زندہ رہنا گوارا کرتا، سوچے تو صحیح، صحابی رسول کے دل میں رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور کتنا پیار ہے، ادب کیسا ہے، جس کو دل چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ مجھے ملے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی نہیں، اپنی خواہش کو محمد رسول اللہ کے فرمان پہ قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت وہ جیسی صحابہ کو ہے۔ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب تک ہم نے وہ فکر نہ اپنائی، وہ سوچ نہ اپنائی، وہ لیل و نہار نہ بنائے، تو محض یہ خواہش ہی رہے گی کہ ہماری عزت وہ ہو جیسی عزت محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، رحمت کائنات پہ درود و سلام کہا، ان کی عزت کے لیے لاکھ بار زندگی قربان کرنے کا اظہار کیا۔ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو وقار دیا۔ یہاں نہیں ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے برا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برا، کامیابی کا ایک گرنا تجھے بتلاؤں، اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے والی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے، جب سے یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا کہ اسلام اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، میں یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ مقصود ان باتوں کا یہ نہیں ہے کہ بیان کر دی جائیں اور لوگ کہیں کہ کیا بات ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی، نہیں، مقصود یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا کردار اپنائیں۔ جب تک وہ کردار نہیں اپنائیں گے تب تک ہماری زندگی اسی بد نصیبی کی زندگی رہے گی۔ اللہ کے نبی فرمایا برا، جب ذات تاریک ہو جائے، عبادت سے، دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، سونے کے لیے چارپائی پہ جاؤ، تو وضو کر کے چارپائی پہ جاؤ، اور جب سونے کے لیے لیٹ جاؤ تو اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے لیے وقف کر دیا،
میری زندگی کے تمام معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے. میں نے اپنی کمر تیرے ساتھ لگا دی ہے، یعنی دین کی اطاعت کے سلسلہ میں. اور کہا اللہ اس دل میں تیرا ڈر ہے اور تیرا ہی شوق ہے. میں بھاگ کے نہ تو کوئی پناہ گاہ حاصل کر سکتا ہوں اور نہ کوئی نجات کی صورت. آمنتو یہ کتاب کالذی انزلتا والنبی کالذی ارسلتا. یہ کہا کرو پڑھا اور سو جاؤ. اگر تمہارے سونے کے ساتھ تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلے اس رات تم فوت ہو جاؤ تو تم فطرت کی موت مرو. دین پہ، اسلام پہ یہ کر لو. برا کہتے ہیں کہ رب نبی کائنات محمد رسول اللہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. میں نے یہ الفاظ رحمت کونین محمد رسول اللہ سنائے کہ آمنتو بکتاب کالذی انزلتا. اللہ میں اس کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں جو تو نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہے، یعنی قرآن. وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اور تیرے رسول پہ ارشاد نہیں، لا ایسا نہیں، بلکہ جو لفظ محمد نے اپنی زبان سے نکالا ہے وہی لفظ ادا کرو. بے نبی یہ کہا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ بے رسول کا میں نے نہیں کہا، اس لیے بے نبی کا کہو، بے رسول کا نہیں. اللہ کے نبی کے صحابی کا سر جھکیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مل گیا. 305 حدیثیں قرآن نے روایت کی ہیں. 305 حدیثوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ کے منہ سے نہ نکلا. اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں. اور صحابی کا کردار کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں محمد سما جائے ایمان اس کو کہتے ہیں، اور مومن اس کو کہتے ہیں جس کا باغی ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایک لفظ رحمت کائنات محمد رسول اللہ شاہ. نبیوں کا کیا تھا رسول اللہ کے متعلق؟ رسولوں کا کیا تھا نبی کائنات کے متعلق؟ لیکن اللہ کے نبی نے وہ لفظ گوارا نہیں کیا جو لفظ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہو اور صحابی اس کے خلاف کوئی لفظ بولے خبر نبی کائنات کے متعلق. تم نے کہیں سوچا ہے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ اور 2 میل لمبے درود اور صلاۃ و سلام 40 بلاک کی پورا درود صلاۃ و سلام تم نے کائنات کے آقا سے بغاوت کرتے ہوئے بنایا اور اس کو دن رات پڑھتے ہو. تمہیں علم نہیں محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار کیا تھا اور محمد رسول اللہ چاہتے کیا تھے. لاکھ معزز الفاظ و حروف ہوں، لاکھ خوبصورت الفاظ و حروف ہوں، لیکن جو میرے آقا نے کہہ دیا ہے وہی ایمان ہے، وہی اسلام ہے، اور اس کو قبول کرنا ہی مومن کہلانے کا. کونین کی آقا محمد رسول اللہ نے رسول کا روکا کہ نہیں، جو میں نے الفاظ کہے ہیں وہ کہو. اور پھر ساری زندگی اس شخص نے محمد رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی ہیں اور ایک لفظ بھی حدیث میں ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ کے منہ سے نہ نکلا. ہمارا کا کیا دار کیا سوچ ہے ہماری؟ یہی ہے؟ نہیں، ایک حدیث کے لفظ کی بات نہیں، ایک فکرے کی بات نہیں. ہم کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پوری حدیثیں گھڑتے ہیں اور وہ چل رہی ہیں.
ایک لفظ کائنات کے آقا کو وہ گوارا نہ ہوا جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اور صحابی کی ساری زندگی اسی سوچ اور فکر پہ گزر گئی کہ کوئی لفظ میرے منہ سے ایسا نہیں نکلنا چاہیے آج کے بعد جو محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلے۔ یہ سوچ ہے صحابہ کی۔ اللہ نے یوں ہی کہہ دیا آمنو کما آمن الناس، اس کا ایک سبب تھا، اور سبب عظیم یہ کہ وہ دیکھتے تھے تو آقا کی طرف قدم اٹھاتے تھے، آقا کے قدم پہ بولتے تھے قرآن یا محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اس کے علاوہ تو سوچ کوئی نہیں تھی، اس کے علاوہ تو بات کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان وہ جو میرے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے، یہ ہے ایمان۔ لوٹ جاؤ بڑا شہادت کی سوچ فکر خیال لے کے میدان قتال میں پہنچنے والا اللہ کے نبی کو سلام کہتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا بڑا یہ وہ لفظ نہیں جو محمد نے بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ وہ اپنی زبان سے نکالو جو محمد کی زبان سے۔ اور یہی سوچ ہے مسلمان کے مومن کی، یہی فکر ہے مومن کی مسلمان کی۔ ہم کیا فکر بنائیں گے؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا ہر لمحہ، ان کے لیل و نہار کو صحابہ پہ سینے پہ سجایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے لیل و نہار کو، اللہ کے نبی کے کردار کو، اللہ کے نبی کی تعلیم کو، اللہ کے نبی کی رہنمائی کو صحابہ سینے پہ سجایا کرتے تھے۔ اور تمہارے پاس سوائے چوٹی کے اور کچھ نہیں رہ گئے سینے پہ سجایا۔ یہ نہیں ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ تیرے سینے پہ اطاعت محمد کی مہر لگی ہوئی ہو، تیری زبان سے قرآن اچھلے یا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا، تیرا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہونا۔ دوسرے کردار کی بات ہے، صحابہ کی زندگی یہ تھی۔ بیٹھے ہوئے برا بن اعظم، دور سے دیکھا کہ شاگرد آ رہا ہے، اٹھے اور آگے جا کے بڑھ کے اپنے شاگرد کا استقبال کیا۔ ہماری فکر، ہمارا سوچ، ہمارے خیال کیا ہے؟ ماسٹر صاحب آتے ہیں، 100-150 بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماسٹر صاحب کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اگر سوختہ ساما ہیں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ میں سنت کا باغی ہوا، میں قرآن کا باغی ہوا، میں نے رحمت کائنات محمد رسول کو پسے پوچھ ڈالا۔ اس کا نتیجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ آج ذلت و نکبت میرے گھر پہ چھائی ہوئی۔ بات کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارشاد فرمایا یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ محمد کے غلاموں کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اجمیوں کی جہالت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے نصاب میں شامل ہو گیا۔ کہو نا یہ ٹھیک نہیں، کہتے جی کیا عرض ہے، بڑے کا احترام، بڑے کا وقار، اور اس کائنات میں، اس تختہ عرش پہ میرے آقا محمد سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں، کوئی افتخار والا نہیں۔ اگر آقا کے آنے پہ صحابہ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تو ماسٹر کے آنے پہ بچوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ چلتا نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہ پڑے، کم از کم یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے، اور سنت کی مخالفت پہ جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ سوچ لو۔ اٹھاؤ استاد،
چند قدم آگے جاتا ہے، اپنے شاگرد کو ملا، ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے، شاگرد حیران اور پریشان ہے کہ میں نے حاضری دی تھی، استاد صاحب کا دیدار کر لوں، دعائیں لے لوں، استاد اٹھے ہیں، چل کے آئے ہیں، مجھ سے آ کے ہاتھ ملایا ہے اور مسکراتے ہوئے۔ اور استاد کوئی گوارا نہیں کر سکتا، مولوی استاد ہو یا سکول کا استاد ہو، یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاگرد تو ہمارا غلام ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں، اور جب تک رسول ثقلین کی تعلیم پہ نہیں چلیں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے، حالت سدھر نہیں سکتی۔ لکھ لو، سدھرے گی تبھی جب ہمارا کردار وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ اٹھا صحابی رسول، شاگرد پریشان، فرمایا پریشان ہو گئے ہو؟ تمہیں پتا ہے یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ آج کی نہیں حضور۔ فرمایا میں نے ایک دفعہ دیکھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اپنے غلام کو ملنے کے لیے یہی اس کی طرف گئے اور اس سے ہاتھ ملا کے کائنات کے آقا مسکرا رہے تھے۔ اور صحابہ کا کردار تو یہ ہے، شرم آنی چاہیے ہمیں صحابہ کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کرتے اور سوچتے ہوئے۔ مسکرایا، اور سبب کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا تھا میرے آقا محمد رسول اللہ یوں ملنے کے لیے گئے، ہاتھ ملایا اور رحمت کائنات مسکرا رہے تھے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اور کہا پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو یوں محبت سے ملنے کے لیے جاتا ہے، آگے بڑھ کے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی سلام ہمیں کرے، اور دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی طاقتور فن خواہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درس ہے۔ ارشاد فرمایا سن لو، اگر کوئی آ رہا ہے تو بیٹھا ہوا اس کو سلام نہ کہے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لگاتا ہوں، اس کی فرض قرار دیتا ہوں اس کے لیے جو آ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، کیسا بھی ہو، لمبا چوڑا چودھری ہو، مملکت کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جب وہ آتا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا سواری پہ جا رہے ہو تو پیدل چلنے والے کھڑے انسان کو سلام کہو، یہ دستور ہے آقا کائنات محمد رسول اللہ کا۔ بڑا صحابی، کہا میں نے اپنے آقا کو دیکھا یوں مسکرا رہے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا جو آدمی، جو مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے یوں، کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ ملے، جیسے صحابی رسول ملے، جو ملتا ہے یوں، کوئی خاص نہیں، کوئی غرض نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ سوچ ہے کہ مسلمان ہے، اس سے محبت اور پیار سے ملنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اس نیت سے جاتا ہے، کہا کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے ہماری سوچ۔ اور ربیع رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ مسکرائے تھے؟ صحابی کو علم ہے نہیں، لیکن محض سلام لیتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے اس لیے ہنستے ہیں کہ میں نے ہنستا ہوا نبی کائنات کو دیکھا تھا۔ ایک ساتھی سوال کرتے ہیں جی رفع دین کیا ہے؟ دیکھا جی رفع دین اللہ کے نبی کی سنت ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے اچھا جی اگر رفع دین نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ اور میں نے کہا بد نصیب انسان، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔
اللہ کی رحمت اس پہ آتی ہے جو عزت و احترام کے ساتھ محمد رسول اللہ کی سنت کو اپناتا ہے. جو سنت کو نہیں اپناتا، اعراض کرتا ہے، وہ کائنات کا بدترین بد نصیب انسان ہے. اللہ کے نبی نے کی اور ساری زندگی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک حتی ماتا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا رفع، یہاں تک کہ آقا کائنات فوت ہو. تو یہ پوچھتا کہ جی رفع کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ صحابی نبی کائنات کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ نہیں پتا کہ مسکرائے کیوں ہیں، یہ نہیں پتا. تو مسکرا رہا ہے سلام لے کے، اس کا سبب کیا؟ کہنے لگا میں نے محمد رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا. اور یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. اگر اس کردار کو نہ اپنایا گیا تو پھر عزت و وقار، شان و عظمت، دبدبہ، بھول جاؤ ان باتوں کو. یہ قرآن کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے کی. ایک عجیب منظر ہے جب ایک تابعی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. برا نے، صحابی رسول، اللہ کے نبی نے تو اس سے منع کیا ہے. برا آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. ارشاد فرمایا ہاں. تو اللہ کے نبی نے تو اس سے منع کیا ہے. ارشاد فرمایا ہاں، لیکن ایک میدان قتال سے غنیمت ملی، رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنیمت کو تقسیم کیا. ایک انگوٹھی بچ گئی، یہ انگوٹھی سونے کی تھی، اور یہ غنیمت کا مال سونے کی انگوٹھی سے منع کرنے سے پہلے رحمت کائنات نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے آواز دی، برا ادھر آؤ. میں حاضر خدمت ہوا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے یہ سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں ڈال دی اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے تیرے لیے ہے. بتلاؤ کہ جو نبی کائنات نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی ڈالی ہے، میں اس انگوٹھی کو کس طرح اتار دوں؟ جب تک زندہ ہوں تب تک انگوٹھی میری انگلی میں رہے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی ہے مجھے. یہ سسنا صورت ہو گئی. پہلے پہنائی تھی، پھر اللہ کے نبی نے کہا، لیکن یہ میز اس لیے پہن کے رکھتا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنائی ہے. آخر وہ کون سی سوچ ہے، کون سی فکر ہے جس سوچ و فکر کی بنا پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرامین ہمارے سامنے نہیں؟ دن رات اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. 56 ملک ہیں جی مسلمانوں کے، لیکن کوئی حال ہے؟ ہاں 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن وہاں مسلمان وہ ہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے. آمنوا کما آمن الناس. اگر تمہارے لیل و نہار وہ نہیں، اگر تمہاری سوچ وہ نہیں، اگر تمہارا فکر وہ نہیں، 56 نہیں 56,000 ملک بن جائیں تب بھی ذلت و نکبت تمہارا مقدر رہے گی. تم قرآن کے باغی اور محمد رسول اللہ کے باغی. کسی اسلامی ملک کے سربراہ نے آنکھیں ڈالی ہو فرانس کی آنکھوں میں؟ تم کون ہو؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے والے اور اجازت دینے والے. ہم تیرے گریبان کو پکڑیں گے اور تیرا سانس بند کر دیں گے. 56 ممالک اگر فرانس کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دے تو فرانس زمین پہ جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن غیرت کوئی نہیں ہے. سوچ غیرت مندوں والی، سوچ مومنوں والی، اور صحابہ کا ساتھ کردار نہیں ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے اور زندہ رہے توہین کرنے والا.
اگر تم اتنے بے حس کمزور انسان ہو تو کم از کم احتجاج تو کرتے تم. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برائی دیکھو تو طاقت سے روکو، اگر نہیں تو زبان سے، اگر نہیں تو دل سے ہی برا مانو. ھذا ضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے. اور ابھی زبی والوں نے پتہ کیا کہا؟ کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کی، وہ اپنے ملک میں کرتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کرتے ہیں. مر جاؤ، یا اللہ یہ منافق حکمرانوں کو موت دے دے. جب تک یہ مسلمان حکمرانوں پہ، یہ مسلمان ممالک میں حکمران ہیں، اسلام ڈوب رہا ہے، اسلام کی کشتی ڈوب رہی ہے، ڈوب جائے گا اسلام. جس اسلام میں محمد رسول اللہ کا وقار نہیں ہے، جس مومن میں محمد رسول اللہ کا احترام نہیں ہے، جس مومن میں رسول اللہ کے لیے مر جانے کی تڑپ نہیں ہے، وہ قطعی مومن نہیں ہے. یہ تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سب النبی فقتلوہ، جو نبی کو برا کہتے اس کو قتل کر دو. تم کیا ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہر چیز کو حفظ جان سمجھتا ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اٹھے، اپنے گھر گئے اور سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا. کیا ہو؟ میں تمہیں وضو اور نماز سکھاؤں جو محمد رسول اللہ نے. نبی کائنات محمد رسول اللہ کا صاحب اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ آؤ تمہیں وضو اور نماز سکھاؤں جو محمد رسول اللہ سکھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں. اور پھر جو پڑھتے ہیں نا وہ بھی ماشاءاللہ، بعض لوگ جو دل جمی سے پڑھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جن کے دل میں اتقاء ہوتا ہے، ان کی ایک رقم ختم ہوتی ہے تو اللہ پہ احسان کرنے والوں کی 4 ختم ہو جاتی ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کس طرح نماز پڑھتے تھے تمہیں نماز سکھلاؤں. اللہ کے نبی کا صحابی اپنی آل اولاد کو نماز سکھاتا ہے اور ہم کاروبار کے رموز سکھاتے ہیں. کاروبار میں بیٹا مار نہ کھا جائے. اور فرق ہے ہم میں اور ان میں. ان کے لیل و نہار وہ تھے جو قرآن چاہتا ہے، انہوں نے لیل و نہار وہ اپنائے ہوئے تھے جو محمد رسول اللہ کہتے تھے. ہماری تو سوچ یہ نہیں ہے. اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے وضو کیا اور بڑے آرام اور سکون سے. ہم بھی وضو کرتے ہیں، کئی بار ہوا ہے. وضو کر کے آتا ہے بھائی یا بزرگ، اس کو کہتا ہے بابا جی ساری ایڑیاں آپ کی سوکھی ہوئی ہیں، پانی سے دھوئیں اچھی طرح. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حصہ وضو سے خشک ہوگا اس کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. یہ نمازی کی بات کر رہا ہوں، وضو کرنے والے کی. مقصد کیا تھا کہ وضو اس طرح کرو کہ گنجائش نہ رہ جائے کہیں خشک رہنے کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے مرنے سے پہلے میں اطمینان کر لوں کہ میری آل اولاد ویسے ہی وضو کرتی ہے جیسے محمد رسول اللہ کا وضو تھا، اور ویسے ہی نماز پڑھتی ہے جیسے محمد رسول اللہ کی نماز. وضو کر کے دکھایا، 3 بار اپنے اجزاء دھوئے. ایک بار سے بھی کام چلتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا، لیکن 3 بار کے متعلق ارشاد فرمایا یہ انبیاء اور محمد کی سنت ہے. سلسلہ اچھی طرح
سکون کے ساتھ وضو کیا، پھر ان کو نماز پڑھائی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور نماز ویسے پڑھائی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ سکون سے قیام، سکون سے رکوع، سکون سے سجدہ، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی انہیں سکھا رہا ہے۔ اس نماز کے متعلق جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایسے نماز جیسے مرغ دانہ چگتا ہے۔ میں نے اس کیا نا، چلو ایک تو کسی بڑے مومن کی بات ہے نا، ایک رکعت اس کی ہوتی ہے اور ہمارے بھائیوں کی 4 ہو جاتی ہے، تو پہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 پڑھنے والا 2 سے فارغ ہوتا ہے، اللہ پہ احسان رکھنے والا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ، وہ 4 رکعتوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ نماز نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ان کو وضو بتلاتا ہے، 3 بار دھوئے اور مبالغے کے ساتھ خشک نہ رہ جائے، قیام کیا، سکون، رکوع کیا، سکون، سجدہ کیا، سکون، سکون سے سب کچھ ان کو کر کے دکھا کے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو بڑے تیز ترار ہے نا ہمارے بھائی، نماز کو ککیں مارنے والے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا دیا تھا اس کو، صحابی کو جھاڑ پلائی تھی کہ نمازی بھگا دینے تو نے، شدائی ہے، میری جیسا پاگل نہیں ہوتا جو منہ میں آئے کہہ دے۔ اور نبی پاک نے تو اس کو کہا تھا جس نے سورت بقرہ شروع کر دی، پھر سورت آل عمران شروع کر دی، پھر نساء شروع کر دی، اور تو 10 آیات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کو کہا تھا وہ بڑی بڑی 3 سورتیں پڑھ رہا تھا۔ جو سکون سے نماز نہیں، وہ اللہ کی کہی ہوئی نہیں، وہ سکون کی نماز نہیں، وہ میرے آقا کی پڑھی ہوئی نہیں، جو سکون کی نماز نہیں وہ محمد کے صحابہ کی نماز نہیں، جس سے دل مطمئن ہو، ذہن مطمئن ہو، سکون ہو جس نماز میں، اللہ اس نماز کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ کس کا کردار ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، مقصود واقعات بتلانے نہیں تھے، مقصود یہ بتلانا تھا کہ مومن اس کو کہتے ہیں، مسلمان یہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار وہ کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔